السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعد ہجرت کے واقعات میں سے ایک اہم واقعہ حدیبہ کا بھی ہے۔ اس کی قدر تفصیل یوں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ ہمارے نبی سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ ادا کیا۔ عمرہ ادا فرمایا، آپ نے یہ خواب اپنے صحابہ سے بیان کیا۔ صحابہ کرام تو شوق مکہ اور خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بے قرار تھے ہی۔ خواب سن کر سارے لوگوں نے مکہ کے سفر کی تیاری شروع کر دی اور مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گئے۔ قریش نے جب مسلمانوں کی آمد کی خبر سنی تو کہا کہ ہم ہرگز مسلمانوں کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ آپ نے اپنے اصحاب سے کہا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میں نے اس طرح کا خواب دیکھا، تو صحابہ کرام خوشی میں مچلنے لگے اور بے قرار پہلے ہی سے تھے، جب خواب کو سنا تو اور خوش ہوئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سنتے ہی تمام صحابہ کرام نے مدینے کے سفر کی تیاریاں شروع کر دی۔ اب قریش والوں کو جب معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں کعبے کی زیارت کے لیے، کعبے کے طواف کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل نہ ہونے دیا جائے، مسلمانوں کو ہم ہرگز مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم اور آپ خیال کریں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے کے سامنے جب ایک اونٹنی پر سوار تھے تو وہ مکے کے سامنے بیٹھ گئی۔ صحابہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور کہنے لگے کہ بیٹھنے کی تو نہ تھی، آخر ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ یہ اونٹنی بیٹھنے کی تو نہ تھی، لیکن ایسا کیوں ہوا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی خدا کے حکم سے بیٹھی ہے، جیسے اصحاب فیل کا ہاتھی بیٹھا تھا، یعنی اصحاب فیل کا ہاتھی بیٹھا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا الہی قریش خانہ کعبہ کی تعظیم میں جو کچھ مجھ سے چاہیں گے میں اس کے انجام دہی میں کوتاہی نہیں کروں گا، یعنی جو چیز مجھ سے وہ قریش والے چاہیں گے میں انہیں وہ چیز حاصل کروں گا، انہیں وہ چیز ضرور دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے، پاک پروردگار وہ جس چیز کی صلاح چاہتے ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں میں انہیں وہ عطا کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اونٹنی کو اٹھایا، وہ کھڑی ہو گئی۔ پھر وہاں سے واپس ہو کر آپ نے حدیبہ میں قیام فرمایا۔ حدیبہ میں ایک کنواں کا نام ہے، اس کے پاس آپ حدیبہ میں پہنچے۔ پھر وہاں واپس حدیبہ میں پہنچے۔ حدیبہ ایک کنویں کا نام ہے، اس کے پاس ایک میدان ہے۔ آپ اسی میدان میں قیام کیا۔ پھر حدیبہ میں پہنچنے کے بعد پانی کی بہت قلت ہو گئی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی آپ کے سامنے برتن میں موجود ہے اس کے علاوہ لشکر میں پانی نہیں ہے۔ آپ نے اس برتن میں اپنا دست مبارک ڈال دیا، انگلیوں کے درمیان سے پانی چشموں کے مانند جوش مارنے لگا، سارے لوگ سیراب ہوئے اور وضو کیا۔ حضرت جابر جو اس حدیث کے راوی ہیں ان سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت کتنے آدمی تھے، اس وقت کتنے لوگوں کی تعداد تھی؟ حضرت جابر نے کہا کہ اگر 1,00,000 آدمی بھی ہوتے تو پانی کیفیت کر جاتا، پانی کم نہیں پڑتا۔ ہم اس وقت 1,500 آدمی تھے۔ اسی مقام حدیبہ میں ایک یہ بھی معجزہ رونما ہوا کہ چاہے حدیبہ کا پانی سوکھ گیا تھا،
آپ نے کنویں کے کنارے بیٹھ کر پانی منگوایا اور وضو فرمایا، اس پانی میں کلی کر کے دعا فرمائی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا اور فرمایا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ اس کے بعد اس کنویں میں اتنا پانی ہو گیا کہ سارے آدمی اور جانور سیراب ہو گئے، اور جب تک وہاں لشکر کا قیام رہا لوگ اسی سے پانی پیتے رہے اور پانی بالکل کم نہ ہوا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مقام حدیبہ میں ہوا۔ تو پیارے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا، تمام کائنات کو یہ معجزے کا علم ہوا۔ تو پیارے ہم اور آپ اس چیز پر غور و فکر کریں کہ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی سے محبت کرنے والے ہیں جس نبی نے اپنی انگلیوں کے ذریعے پانی کا چشمہ جاری کیا، جس نبی کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ تو پیارے آج ہم گناہ گار اسی نبی کا واسطہ دے کر جب رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور توبہ کو قبول فرمائے گا اور بروز قیامت ہم اور آپ کو مقام جنت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے ہم اور آپ خیال کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے پانی کے چشمے کو جاری کیا، تو ہم اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب ہی کے ذریعے بروز قیامت بخشش سے نوازے گا۔